اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن کوٹلی کے مقام پر اس حال کو جس خوبصورت انداز میں سجایا گیا، یہ ایک پیغام جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ بغیر سوشل میڈیا کے، پرنٹ میڈیا کے، الیکٹرانک میڈیا کے جب اٹھ کھڑے ہوں تو وہ 47 کی یاد تازہ کر دیتے ہیں۔ ہماری حکومت عملی آزاد کشمیر پی ٹی آئی کی تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کی بنیاد پر ہے۔ ہم پی ٹی آئی کو عمران خان کی ویژن کے مطابق تحریک آزادی کشمیر کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ یہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے جس کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، اور یہ جانتے ہوئے کوٹلی والوں کو اس بات کا احساس جاتا ہے کہ یہاں ہی ہمارے قائد نے یہ کہا تھا کہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق کشمیر کا فیصلہ ہوگا، یہ الفاظ تھے۔ وہ الفاظ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بھی تھے کہ رائے شماری کرائی جائے۔ جمیل صادق صاحب، میں آپ کو جب دیکھ رہا ہوں تو آپ کو بھی تقریر بہت اچھی آتی ہے، بڑے فنی آدمی آپ، لیکن آج بہت ہی رش ہے، معذرت خواہ ہوں۔ یہاں ہر کارکن جس کو میں سامنے دیکھتا ہوں وہ تقریر کرنا جانتا ہے، اور نوجوان اور خواتین پی ٹی آئی کا سرمایہ ہے اور عمران خان کا ہراول دستہ ہے۔ اور خواتین کا میں ذکر آ گیا تو مجھے بعد میں شاید بھول جاؤں، میں ان خواتین کو داد تحسین پیش کرتا ہوں کوٹلی کے اس مقام سے، جو آزاد کشمیر کے کونا کونا سے یہاں کارکن تشریف فرما ہے، اور وہ جو کہ رجسٹر کارکن ہے۔ یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، یہ جلسہ ہوتا تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوائی گراؤنڈ میں کرتے، لیکن اس کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ کوئی گلے شکوے شکایتیں جو بھی ہوئی ورکر کنونشن میں ہم کریں گے۔ یہ ہماری حکمت عملی تھی کہ ہم نے انہی ساتھیوں کو آنے کی اجازت دی جو جنرل کونسل میں ہم نے 1200-1300 لوگوں کو الیکشن کمیشن میں پارٹی رجسٹر کرنے کے لیے بھیجا۔ اس میں مجلس عملہ تھی اور جنرل کونسل تھی، اور پھر ہماری مرکزی باڈی جس کے نام 30 تھے۔ اور مرکزی باڈی یہ ہم نے نہیں بنائی، ہم سے مشورہ کیا گیا، اور یہ بھی باڈی چیئرمین عمران خان نے بنائی۔ تو میں ان بہنوں کو یہاں سے ان کی یاد تازہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہماری بہنیں یہاں تشریف فرمائے اور ایک لندن سے اسپیشلی آئی ہے، اور جو جیل میں ہے، جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہی ہے، ان میں ڈاکٹر یاسمین راجہ ہے، ختیجہ شاہ ہے، سنم جاوید ہیں، زرتاج گل ہیں، اور اس طرح درجنوں اور ہماری بہنیں، اور بڑے کارکنوں کا تو حساب ہی کوئی نہیں۔
وقت بچانا چاہتا ہوں. سوشل میڈیا پر آپ کو ہر چیز کا علم ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کوٹلی والوں، خان صاحب سے میں نے ایک منظوری لی. یہاں ایک پارٹی آئی جس نے جیلیں پیدا کیے اور دوسری آئی اس نے متوالے پیدا کیے. تو میں نے کہا خان صاحب زمان پارک میں کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے اس نے سرفروش پیدا کیے ہیں. یہ نوٹیفیکیشن آنا چاہیے. اور علی امین گڈا پور انہوں نے تائید کی، سیکنڈ کیا اس بات کو کہ میں بھی تائید کرتا ہوں. وہ اس لیے کہ خان صاحب جب جاتے تھے تو یہ گاڑی کے اوپر لپٹ جاتے تھے، اور یہ لپٹنا جپٹنا یہ سرفروشوں کا کام ہے. آپ سرفروش ہیں. اور اگلی بات جو میں کہنے والا ہوں آپ سننا بھی چاہتے ہیں، کیا یہ سرفروش اور جو مزے لے رہے ہیں وہ برابر ہوں گے؟ کہہ رہے نہیں. تو مجھے پتا چلے کیا جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی میں ہیں، کیا آپ اور وہ برابر ہیں؟ برابر کر لیں. اگر نہیں تو ان کو پیغام جانا چاہیے جو ان کے ساتھ لوگ ہیں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، فون کرتے ہیں ہمیں پارٹی میں نہیں رکھا گیا، ہمیں مجلس عاملہ میں نہیں رکھا گیا، ہمیں جنرل کونسل میں نہیں رکھا گیا. تو قیوم خان جو ہے یہ عمران خان کا سپاہی ہے، یہ صدر نہیں ہے. قیوم خان کی کامیاب حکمت عملی اور ان کے ساتھیوں کی ہے کہ یہ کنونشن کامیاب ہوا. کانوں کان خبر ہی نہیں یہ مخلوق کدھر سے آئی. تو میں ان ساتھیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے ان کارکنوں کے لیے کہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے گھر میں واپس آ جائیں. تو ہم ایک محاورہ ہوتا ہے صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے، اسے بھولا نہیں کہتے. لیکن کل آنے والے وقت میں اگر آپ یہ تقاضا کریں کہ ہم نے پی ٹی آئی تو نہیں چھوڑی تھی، تو پھر اس حال میں کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے جب وہ یہ بات ہو تو پھر اس کا حل میرے پاس نہیں ہوگا. اس کا گلہ نہیں کرنا. یہ میں بات واضح کر دینا چاہتا ہوں. کچھ کارکن کہتے ہیں یہ ملتا نہیں ہے، ہم یہ گلے کریں کہ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اور یہاں یہ بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انتخاب ہوا ہے یہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں آج یہ ہم نے پروگرام کیا ہے. اعلیٰ عدالتوں کی میں قدر کرتا ہوں، ہم عدالتوں کی قدر کرتے ہیں. ہمارا قائد کبھی یہ نہیں کہتا کہ اس عدالت میں جاؤ. عدم اعتماد ہوتا ہے کسی شخص پر، لیکن وہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، بار بار عدالتوں میں جاتے ہیں. اور وہی عدالتیں ہیں اور انشاءاللہ ایک کہتی ہے بلہ نہیں ہوگا اور دوسری کہتی ہے بلہ ہوگا اور ہوگا. یہ وہ مخلوق ہے جو خان کے نام پر نکلتی ہے. پاکستان میں کوئی تمیز نہیں رہتی ہے یہ نون والے کدھر گئے اور پی پی والے کدھر گئے. پی ٹی آئی ہے، باقی کدھر گئے. میں سلام پیش کرتا ہوں عمران خان کو جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ امریکہ کی پارلیمنٹ میں ایک پارلیمنٹیرین کہتا ہے کہ عمران خان لیڈر ہے اور آپ کے سائفر نے ہمیں بدنام کیا ہے. اس کو اس کی عدالتیں جو ہے وہ معصوم قرار دے دیا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس نے زیادتی کی ہے.
انہیں اتھارٹی بھی بنائی اور پھر یونائٹڈ نیشن نے وہ دن مقرر کیا ہر سال دنیا میں. تو یہ لیڈرشپ کا یہ ہوتا ہے. آج فلسطین کو مسلم امت کے لیڈر کی ضرورت ہے. اگر خان صاحب باہر ہوتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فلسطینیوں کو مدد ملتی. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہی صورتحال رہی آپ کی خاموشی تو پھر کشمیر کے سلسلے میں بھی آپ کو سوچنا پڑے گا. میں شکر گزار ہوں انتظامیہ آزاد کشمیر کا کہ ہمارے معاملے میں کسی قسم کا انہوں نے روڑا نہیں اٹکایا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. کسی میں بھی کوئی ہمیں کال نہیں آئی, کوئی ہمیں فون نہیں آیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر کے اس بیس کیمپ میں پی ٹی آئی اپنی حکمت عملی سے چلے گی اور اگر اس حکمت عملی کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے, آپ ذمہ دار ہوں گے. یہ کارکن بغیر ایران کے اور بغیر کسی پتے کے 24 گھنٹے کے نوٹس پر آئے. میں مظفر آباد کیل سے لے کے سمانی تک سارے کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص کر یہ حال آپ نے دیکھا ہے, یہ حال نثار ملک کی محنت ہے, ان کے ٹیم کی محنت ہے, کوٹلی والے کارکنوں کی محنت ہے جن نے یہ حال سجایا اور پھر آپ کے کھانے کا بھی انہوں نے انتظام کیا ہوا. پرسوں سے یہ لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں جو قائدین تھے پی ٹی آئی کے, بڑی محنت کی. چیف الیکشن جو چیف الیکشن کمشنر تھے ان کا اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر باقی جتنی ہماری باڈی ہے, مرکزی باڈی ہے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ جتنے بھی جنرل کونسل ہیں, ممبر سی ہیں, میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پھر ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہم اس کے بعد یہ ہماری لائبلٹی تھی کہ پارٹی رجسٹریشن کے لیے یہ ہم نے ریہرسل کی ہے. یہ ہم نے وہ جو ہماری ضرورت تھی اس کو فلفل کیا ہے. اس میں ہمیں جب ہماری پارٹی رجسٹر ہوگی, اس پر بھی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ خان صاحب کا تیسرا اعتماد ہے جس کے لیے آپ کہتے ہیں نیازی تیرے جان ساتھ, تو دونوں طرف بات جاتی ہے, ادھر بھی جان سار, ادھر بھی نیازی اور ادھر بھی نیازی, آر پار نیازی نیازی. آپ دیکھیں یہ ایک الگ, کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے اور یہ ہو گیا کہ ایک دفعہ اعتماد کرتے ہیں مجھے پرائم منسٹرشپ کے لیے نامزد کرتے ہیں اور وہ سارا سٹیٹس کو توڑ دیتے ہیں. یہ اس پارٹی کے آپ وارث ہیں جو سٹیٹس کو توڑنے والی ہے. اور پھر اس کلب کو بھی توڑ دیا کہ جب زمان پارک میں بلا کے کہا کہ خواجہ فاروق تم اپوزیشن لیڈر, اور کیا مزے کی بات کہی وہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ جو قیوم ہے یہ تنظیم اچھی سمجھتا ہے اور پارٹی اس کے حوالے کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ.
کوئی میرا سفارشی نہیں کیا، نہ پہلے نہ دوسری مرتبہ اور نہ تیسری مرتبہ۔ تیسری مرتبہ اپنی بہن کو جیل سے یہ کہہ کے، یہ راجہ ہارون ایڈوکیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وقت نہیں ملا، یہ ہمارے خان صاحب کی لیگل ٹیم کے ان وکلاء میں شمار ہوتا ہے ان کا، مصروف صاحب ہیں جیرہ سے، باغ سے، راجہ آفتاب اکرم صاحب، وہ تو ان کی وجہ سے تو ہم بدنام ہیں کہ ساری مسلم کانفرنس آ گئی، جدھر سو ہونا ہے ادھر سارے ساتھی ہونے سارے۔ اور تیسرا اعتماد کہ جیل سے اپنی زبانیں کیا انہوں نے قربان جا 804 پر واری جا 804 قیدی نمبر پر سے کہتے ہیں اپنی بہن کو جا کے بتاؤ کہ قیوم کے نام پرچی رجسٹر کراؤ۔ 3 آدمی اس بات کے لیے، جاگوی صاحب، میاں محمد جاگوی صاحب کیل سے تعلق رکھتے ہیں، بزرگ ہستی کی اولاد ہیں، ان کا بڑا احترام ہے مظفر آباد اور گردنواں میں گلگت تک۔ اور پھر ہمارے جنرل سیکرٹری میر عتیق الرحمان، یہ 3 آدمی فیصلہ کریں۔ یہ اندر سے خبر آئی ہے، یہ تیسرا بڑا اعتماد ہے۔ تو آزاد کشمیر والوں، یہ سٹیٹس کو توڑ دیا گیا ہے یا بقایا ہے؟ یہ بھی توڑ دیا گیا ہے۔ لوگ نسل در نسل چیزیں آگے بڑھا رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، کوئی اس پر مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ تو جو خان صاحب کر رہے ہیں یہ بھی ایک مثال ہے دنیا میں، اور آج دنیا کے کونے کونے میں قیدی نمبر 804 وہ بول رہا ہے کہ حق کی خاطر کھڑا ہے اور اس کو معصوم قرار دیا گیا ہے۔ پہلے صادق اور امین کہا گیا، اب معصوم قرار دیا گیا ہے۔ یہ اوپر والا بے نیاز ہے، اس کا کام ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آگے چلتے اور یہ آخری بات ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے بعد پارٹی رجسٹر ہوگی انشاءاللہ، تو ہم نے ضلعی کنونشن کرنے، پارٹی کو گراس روٹ لیول تک لے جانا ہے۔ یہ آزاد کشمیر کے جو بلدیاتی الیکشن تھے یہ میں نے کرانے کیے تھے۔ یہ لوگ کہتے ہیں فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، یہ کچھ نہیں، میں نے خان صاحب سے مشورہ کر کے کیا تھا کہ گراس روٹ لیول تک یہ نمائندگی جانی چاہیے، اور اس کا کریڈٹ پی ٹی آئی کو جائے گا، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک وہ منظم ہوگی اور پارٹی بنے گی، جس پر انہوں نے اجازت دی۔ اور آج ہر محلے میں ایک باوقار آدمی ہے جو 366 ووٹ لے کے بن رہا ہے، اور اگر وہ خوش قسمت ہوگا جس نے 804 ووٹ لیے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے اب گراس روٹ لیول تک جانا ہے۔ میں نے پہلے بھی 3 جو ہے وہ اس سلسلے میں بنائے تھے، کنوینئر ضلعی ڈوین کی سطح پر، ڈوین کے کنوینئر بنائے تھے، ہیرپور کا علیحدہ، پونچھ کا علیحدہ، مظفر آباد کا علیحدہ، لیکن ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا جس سے وہ تعطل کا شکار ہو گیا۔ انشاءاللہ یہ پارٹی جب آپ کے آج اس محنت سے جب رجسٹر ہو جائے گی تو پھر ہم انشاءاللہ کام شروع کر لیں گے، لیکن جلدی نہ کرنا۔ میرے نوجوان بھائیوں سے میں کہتا ہوں، عزیزوں سے، بچوں سے، کہ سیاست میں، ایک سیکنڈ، سیاست میں ادھر آپ، میں کچھ داڑیاں سفید ہے، رات کو اس مارکی میں وہ پوچھنے لگے مجھ سے، تو میں نے کہا میں فلاں سال میں نے میٹرک کی، انہوں نے کہا میں اس سے 2 سال بعد پیدا ہوا، وہ سفید داڑھی تھی، انہوں نے جماعت کی۔ تو وہ یہ ہے کہ اکثریت یہاں جو ہے وہ میری سیاسی عمر کی ہے،
مجھے 44 سال ہو گئے سیاست میں اور کوئی کاروبار نہیں کیا. پورا وقت میں جو ہے کاروبار میرے بھائیوں کے ہیں اور عزیزوں کے ہیں. میں نہیں کاروبار میں فل ٹائم پالیٹیشن. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم آئندہ کے لیے جو تجویز آپ تجویز دیا کریں اسٹیج پر آ کے تو بات نہ کیا کریں. میں نہیں کرنے دیتا کہ آپ یہ کریں آپ وہ کریں. تو اس طرح نہ تجویز دیں. جب تجویز کا وقت آئے گا تو آپ سے تجویز لی جائیں گی, وہ محفل پڑے گی, وہ ہم ڈسٹرکٹ کی سطح پر تحصیل کی سطح تک جائیں گے تو آپ نے وہ تجاویز ہمیں دینی ہے, ان پر عمل درآمد ہوگا. اور اس طرح کے پروگرام جب ہوں تو آپ کو کولیکٹیولی پی ٹی آئی کی بات کرنی چاہیے, کولیکٹیولی آزاد کشمیر کی بات کرنی چاہیے, کولیکٹیولی تحریک آزادی کشمیر پر بات کرنی چاہیے, کولیکٹیولی آج کل جو ماحول جا رہا ہے, ہماری پارٹی پاکستان میں مشکل میں ہے, ہماری قیادت مشکل میں ہے, اس کے لیے بات کرنی چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تربیت کا ہمارا تھوڑا سا فقدان نہیں ہونا چاہیے. ہماری تربیت میں یہ شامل ہونا چاہیے. جب آپ کو پارٹی کا صدر کہے بیٹھ جاؤ تو آپ کو بیٹھ جانا چاہیے, جب وہ کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہونا چاہیے. یہی ڈسپلن ہے. اگر یہ نہیں آپ رکھیں گے تو پھر آپ آگے نہیں چل سکتے. ساری زندگی 2 لیڈروں کے جو ہے وہ سنتوں پر عمل کرتا ہوں جو سیاسی تھے. غازی ملت کا ٹائم پر کی پابندی کرنا اور سردار کشمیر کی سیاست پر عمل کرنا. انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. ممتاز راٹھور صاحب کو ٹائم دیا 8 بجے کا تو وہ 7:45 گیٹ پر آگے تو دروازہ کھٹکھٹاتے رہے کہ کوئی نہیں آیا. 8 بجے دروازہ کھلا تو انہوں نے کہا جی میں 7:45 کا آیا. اور راٹھور آپ کو تو 7:45 کا ٹائم دیا تو آپ 8:45 ادھر کیا تلاش کرتے تھے. تو سردار صاحب بڑے بحران آئے, بڑی چیزیں آئی, انہوں نے اپنے لوگوں کو سنبھالے رکھا, اپنے کارکنوں کو سنبھالے رکھا. تو جب اس طرح کی یونیورسٹی سے کوئی فارغ ہو کے کیمسٹری پڑھ کے آئے تو اپنے پروفیسر لگے کسی یونیورسٹی میں تو پھر اس علاقے کو مستفید کرتا ہے. اس یونیورسٹی سے جو پڑھ لکھ کے جاتے ہیں مستفید کرتا ہے. ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے اور پی ٹی آئی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو ایک ٹرینڈ گراس روٹ لیول کا کارکن صدر کی حیثیت سے ملا ہے. آپ غور کریں کہ 8.5 مہینے اور پھر 1 سال اور پھر یہ 7 مہینے, آپ غور کریں کہ وہ دور کیسا تھا, پھر ایک دور آیا وہ کیسا ہے, اور آج کا یہ دور آیا یہ کیسا ہے. کیا آپ غور نہیں کرتے کہ یہ آپ کا حال کیسے سجایا گیا؟ کیا آپ اسی پر نہیں غورتے یہ کیا حکمت عملی ہے کہ یہ حال کیسے سجایا گیا؟ تو یہ ہے کہ آپ کو ہم وہ تربیت دینا چاہتے ہیں جو خان صاحب نے آپ لوگوں کے لیے وہ جیل میں جو ہے نا جیل کاٹ رہے ہیں, کہ آپ کو ڈسپلن دینا ہے, انصاف دینا ہے اور عام آدمی تک انصاف پہنچانا ہے. اس خاطر خان صاحب کو میں خان صاحب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ مشکل وقت میں آپ کھڑے انشاءاللہ اتنی تکلیف برداشت کر کے آپ یہاں آئے. میں اگر کوئی بات رہ گئی تو وہ پھر آئندہ کنونشن میں کر لیں گے. اور اس پر میں آپ سارے ساتھیوں کو ایک بار پھر مبارکباد دے کے, بہت سارے ساتھیوں کی خواہش تھی کہ ادھر وہ بات کریں. فرق ممتاز بھی چاہتے تھے کہ وہ بھی بات کریں. بڑے اچھے ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں بہت سارے, اور ہمارے میں سب کو جانتا ہوں. محترم خرمان صاحب تو وہ ہمارے بہت ہی اس عمر میں وہ بھی سردی کے موسم میں یہاں مظفر آباد سے ہٹیاں سے آئے. کون کس کی بات میں نہ کروں. یہاں عباس پور سے ہمارے ساتھی آئے ہیں میرے حلقے سے, بلکہ ان کی زیادہ زمانداری ہے کہ وہ ہوسٹ کرتے, لیکن ہاں جی وہ
تو وہ یہ ہے کہ یہ کوٹلی والوں کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے اور کوٹلی والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. رات کو ہمارے ایک عزیز اکرام زکریا صاحب ہیں, انہوں نے تمام مہمانوں کا جو ادھر دستیاب سے ان کو کھانا کھلایا, اور پھر آج بھی ایک کھانے کا انتظام ہے. ہاں جی, جو خطاب اعظم صاحب کا آپ نے پہلے بتایا, سردار خطاب اعظم صاحب سابق صدر کے ساتھ مقابلے میں ہیں یہ, اور سابق وزیر اعظم صاحب ہیں, انہوں نے بھی ٹائم چھوڑا. یہ پونچھ کے لوگ بڑے فراخ دل ہیں اور بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں, بڑے جاندیدہ شخصیت ہیں ہمارے نیّر ایوب صاحب راولہ کوٹ سے, اور مجھے ہر وقت انہوں نے حوصلہ دیا, ہر وقت مجھے پیار دیا انہوں نے, اور میں ان کو اپنا بازو سمجھتا ہوں پونچھ میں, اس لیے کہ پونچھ والے ہمیشہ جس طرح وہ فٹ بال میں آگے فرنٹ والا کیا کہتے ہیں اس کو, سینٹر فارورڈ, وہ کھیلتا ہے اس طرح وہ کھیلتے ہیں وہاں. تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مقامی انتظامیہ اور دیگر جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں اس کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ سٹیج چھوڑ رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.